الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآية. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میرے لیے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، اہل اسلام کے لیے آج بہت بڑا سعادت کا، خوش نصیبی کا دن ہے، جسے عید قربان بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس دن میں اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کا خواہش مند بھی ہے اور درپے بھی ہے۔ اس لیے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا در حقیقت وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے رب کائنات، یہ تو ایک جانور ہے جو تیری رضا کے لیے تیرے پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر دین اسلام کے لیے اور پیغمبر کی اتباع کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑی تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ جانور کا ذبح کرنا ایک نمونے کے طور پر اور اس بات کے اعلان کے طور پر انسان یہ کام کرتا ہے۔ لیکن اس بات کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا منفی پہلو بھی اگر آپ کی طبیعت پر بوجھ نہ آئے تو قربانی خاص بندے پر خاص وقت میں واجب ہے۔ خاص بندے پر خاص وقت میں واجب ہے۔ جو ایک پیغمبر کی اتباع ہے اللہ کی رضا کے لیے، سال میں ایک دفعہ مسلمان جیب سے خرچ کر کے رزق حلال سے خرچ کر کے ذوق اور شوق سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، صرف یہ قربانی والا وجوب انسان کو، مسلمان کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی دین اسلام کے کچھ احکامات ہیں۔ واجب سے پہلے ایک فرض کا درجہ بھی ہے، اور فرائض میں سب سے جو بڑا درجہ ہے انسان پر وہ ہے نماز کا ادا کرنا۔ یہ سال میں ایک دفعہ اور وہ دن میں 5 دفعہ۔ لیکن ان فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں، ان فرائض کی طرف کوئی ذوق و شوق نہیں، ان فرائض میں کوئی دلچسپی نہیں۔ زکوٰۃ بھی دین اسلام کا ایک رکن ہے جو فرض ہے، رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ بس سال کے بعد ایک قربانی کا جانور ذبح کر کے انسان یہ خوش فہمی میں رہے کہ میں اہل اسلام کی لسٹ میں سے ہوں، اہل اسلام میں سے ہوں، تو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ وہ بندہ اس خوش فہمی میں نہ رہے جب تک کہ وہ دین اسلام کے تمام احکامات کا اپنے آپ کو پابند نہ بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ جتنے دین اسلام کے احکام ہیں، ارکان ہیں، ان سب کو دل و جان سے انسان مانے بھی صحیح اور عملی طور پر ان کا مظاہرہ بھی کرے۔ بہت بڑا دن ہے دین اسلام، اہل اسلام کے لیے قربانی کا۔
قربانی ایک اجتماعی عمل بھی ہے، انفرادی عمل بھی ہے۔ پھر جا بجا مسلمانوں کے اجتماعات، اکٹھا ہونا، بڑی جامع مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز عید ادا کرنا، در حقیقت اہل اسلام کو اس بات کا بھی پیغام دیا گیا کہ یہ بھی اسلام کا حکم ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق بھی ہونا چاہیے۔ چونکہ وقت انتہائی کم ہے، بس صرف عنوان کے طور پر چند باتیں۔ جب تک مسلمانوں کے اندر، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا، نہ اسلام آگے بڑھ سکتا ہے، نہ مسلمان آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ مسلمان ترقی کرے گا، مسلمان باقی ممالک پر غلبہ اختیار کرے گا۔ اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے۔ عالمی طور پر دیکھ لیں، علاقائی طور پر دیکھ لیں، ملکی طور پر دیکھ لیں، یا چھوڑے ساری باتوں کو، آپ خاندانی طور پر اور گھریلو طور پر بھی دیکھ لیں کہ جہاں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، وہ خاندان بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ گھر بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان موجود ہیں، تقریباً 57 اسلامی ممالک موجود ہیں جن پر اسلام کا عنوان لگا ہوا ہے، نام لگا ہوا ہے۔ اندر اسلام ہے یا نہیں ایک لمبا موضوع ہے، لیکن نام تو اسلامی ملک ہے نا۔ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود آج مسلمان الگ الگ ہر جگہ پہ پس رہا ہے، ظلم کا شکار ہے، کفار کے ہاتھوں بچے ذبح ہو رہے ہیں، بوڑھے ان کو زندہ چھوڑ کر بے یاروں مددگار بنا دیا جاتا ہے، جوانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، قیدی بنا دیا جاتا ہے، عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا دیا جاتا ہے، بے حیا بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ اسلامی ممالک کا آپس میں اتحاد اور اتفاق کو نہ کرنا۔ ہر بندہ انگریز کی طرف دیکھ رہا ہے، انگریز کے اشاروں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، انگریز کا غلام اور انگریز کا پٹھو بن کے رہ گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اسلامی ممالک کے آپس میں جو روابط ہیں، آپس میں جو تعلق ہے، وہ ایک نام کا تعلق ہے، حقیقت میں وہ کوئی تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اسلامی ممالک اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے۔ چلیے تھوڑا سا موضوع کو میں اور مختصر کرتا ہوں۔ ایک جو مذہبی فضا بنا دی جاتی ہے، الگ الگ مساجد، الگ الگ مدارس، الگ الگ نظام، یہ بھی ایک انگریز کی چال کہ مسلمانوں کو مذہبی طور پر جدا کیا جائے۔ اور ہم اتنے بھولے ہیں، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اچھا وہ یوں کہہ رہا ہے، میں اس کی بات نہیں مانتا، میرا استاد یوں کہتا ہے، میں اس کی بات مانوں گا۔ میرا بھائی، آج عید کے اجتماع کی وساطت سے
میں اعلانیہ طور پہ کہتا ہوں، خدا کی قسم سب بابوں کو، سب اپنے استادوں کو ایک طرف رکھ دو، آؤ اللہ کے قرآن پہ اتحاد اور اتفاق کرو۔ جو رب کا قرآن بات کہے اس بات پہ اتفاق کرو، کوئی جو کہتا رہے وہ کہتا رہے، اپنی تفسیریں اپنی تشریحیں اپنے پاس رکھے، اپنے نظریے اپنے پاس رکھے، بس ایک بات ذہن میں بٹھا لی جائے کہ جو اللہ کا قرآن کہے گا، محمد عربی کا فرمان کہے گا اور صحابہ کرام کا جو عمل ہوگا بس میں وہی مانوں گا، اس کے خلاف کوئی بات، کوئی نظریہ، کوئی قول، کوئی بات، کوئی عمل میں نہیں ماننے والا۔ ایمان سے بتاؤ یہ کوئی اختلافی بات ہے؟ پیغمبر ایک، جس مسلک میں بھی چلے جائیں سارے یہی کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت والا بھی ایک ہی کلمہ ہے اور کلمہ طیبہ بھی ایک ہی الفاظ ہے، قرآن ایک، پیغمبر کی حدیث کا، پیغمبر کے فرمان کا ہر بندہ قائل بھی ہے اور اس کا احترام کرنے والا بھی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، پھر کبھی آپ سوچئے گا کہ ہمارے درمیان کون سا وہ کالا سانپ ہے جس نے ہمیں آپس میں لڑوا دیا ہے؟ وہ کون سا منحوس بندہ ہے جس نے مسلمانوں کے اندر تفریق ڈال دی ہے؟ وہ کون سا خبیث انسان ہے جس نے مسلمانوں کی مساجد الگ الگ بنوا لی ہے؟ وہ فلاں مسلک کی ہے، وہ فلاں مسلک کی ہے، یہ اس کو نہیں مانتے، وہ اس کو نہیں مانتے، ہم ان کی مسجد میں نہیں جاتے، یہ ان کی مسجد میں نہیں جاتے۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ میرا پھر سوال ہے، کلمہ ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، آخرت پر میرا بھی یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہے، اور اسی طرح دین اسلام کے ارکان میں بھی 5 مانتا ہوں، آپ بھی 5 مانتے ہیں، قرآن کے 30 پارے میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی 30 پارے مانتے ہیں، پیغمبر کی حدیث کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، پھر بتائیے رولا اور جھگڑا کس بات میں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کس بات میں اختلاف ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کبھی نہیں کھولا، ہم نے قرآن کبھی نہیں کھولا، ہم نے دین کبھی نہیں سوچا سمجھا۔ ابھی قربانی کے دن ہے، جن لوگوں نے قربانی کا جانور خریدا، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے ایک جانور پہ ہاتھ رکھ دیا، بس جو پہلے نمبر پہ آ گیا بس اسی کو لے لیا؟ نہیں، مہینہ 10 دن 15 دن منڈیوں پہ چکر لگا کر خریدنا کیا ہے؟ ایک جانور، اس کو بھی قربان کر دینا ہے۔ لیکن یارو اتنی تحقیق، وپاری کہتا رہے کہ اس کی عمر پوری ہے، یہ قربانی کے قابل ہے، آپ یقین کر لیتے ہیں؟ نہیں، جانور کا منہ کھولا، اس کے دانت دیکھے، اس کو کہا اس کو تھوڑا چلاؤ پھراؤ، اس کے اندر جو شرعی طور پر تقاضے ہیں، جو شریعت نے کہا کہ اگر عیب دار ہوا، توجہ کیجیے، عیب دار ہوا قربانی نہیں، آپ اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، آنکھیں دیکھی، اس کی چال چلن دیکھا، آخری مرلہ آیا، اچھا 10 بھائی کے گن سے، اب اس کی قیمت طے کرتے وقت بھی اتنا بحث و مباحثہ، خریدنا کیا ہے؟ چند پیسوں کا ایک جانور،
لیکن جب دین کی بات آتی ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، مجھے دین سمجھ نہیں آتا، میں تو جاہل ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں۔ نہ میرے دوستو بزرگوں، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ قرآن نے 1400 سال پہلے انسان کے دماغ پر یہ دستک دے دی ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ انسان کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ سبحان اللہ، 2 آنکھیں تیرے چہرے پر فٹ نہیں کی؟ زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے؟ آنکھوں سے دیکھ، زبان سے تلفظ کر، سمجھ، پوچھ، اس کی جانچ پڑتال کر، اور پھر فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 رستے بھی تیرے اوپر واضح کر دیے، ایک رستہ ہدایت والا، دوسرا رستہ گمراہی والا۔ ہدایت والے رستے کے بھی سارے حال حالات بتا دیے، گمراہی والے رستے کے بھی سارے حال حالات بتا دیے۔ اب فرمایا ہدایت والے رستے پر چلے گا کامیاب ہو جائے گا، گمراہی والے رستے پر چلے گا ناکام ٹھہرے گا۔ یا اللہ ہدایت والا رستہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ تیرا مسئلہ بھی میرے نبی کے صحابہ نے 1400 سال پہلے حل کر دیا تھا، جب میرے نبی ارشاد فرما رہے تھے بنی اسرائیل کی امت میں 72 فرقے بنے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بنے گے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کلہم فی النار الا امۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ وہ ناجی ہوگا، نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ اب سوال یوں کرنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ وہ 72 جو جہنمی ہیں، جہنمیوں کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ لیکن قربان صحابہ کی فہم و فراست پر، قربان صحابہ کے عقل و دانش پر، صحابہ نے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ 72 کو چھوڑے من ہیا، جس کے متعلق آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، یا رسول اللہ من ہیا اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ فرقہ نجات پانے والوں میں سے ہے؟ آپ کو ایک اور جو پھکی دی جاتی ہے نا، ہم سنتے رہتے ہیں، چھوڑو جی چھوڑو، پیغمبر نے جو فرما دیا بس 73 فرقے بننے ہیں، ہمیں کیا لگے، بس آپ نماز پڑھیں، آپ ٹھیک ہے جی بس مسجد میں آ جائیں نماز پڑھ لیں، بس نماز نماز نماز، آپ کو کیا لگے فرقوں سے؟ تو یاد رکھیں حدیث صرف یہاں تک نہیں ہے کہ 72-73 فرقے بننے ہیں، بلکہ آگے صحابہ کا سوال بھی ہے اور پیغمبر کا جواب بھی ہے، لیکن یہ مولوی کبھی نہیں بتائے گا۔ سوال لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا، ان کو شش و پنج میں ڈال دیا، لیکن اس تشویش کا حل نہیں بتائے گا۔ اگر حل بتائے نا تو اپنا مسلک پھر ذبح کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے؟ ذہن میں بٹھا لیجئے، جس عالم سے مرضی جا کے سوال کیجئے کہ حضرت صاحب یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے یہ مکمل ہمیں سنائیں۔ خدا کی قسم ممبر رسول بھی ہوں، خانہ خدا بھی ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، آپ کا اختلاف والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، ایک دونے دونے تو دو دونے چار، ما انا علیہ و اصحابی، میرے صحابہ نجات والا معاملہ جو ہے نا وہ ہر ایک کا اپنا افترائی نہیں،
ہر ایک کا اپنا مسلک نہیں، بلکہ جو رستہ جو طریقہ میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے، جو اس رستے پر چلے گا وہ نجات والا ہوگا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ کتنا آسان رستہ ہے۔ کبھی بھی آپ کوئی خوشی غمی کا معاملہ کریں، کبھی بھی آپ کوئی ایسی رسم کریں جو کہیں کہیں ہو، ایک جگہ ہو رہی، کہیں ہو رہی، کہیں نہیں ہو رہی، خدا کے لیے میں عید کے اجتماع کی وساطت سے پیغام دے رہا ہوں آپ کو، اس کو تھوڑا سا سوچئے گا کہ جو کام میں کر رہا ہوں، عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں، ثواب سمجھ کے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا سمجھ کے کر رہا ہوں، کیا یہ کام میرے نبی نے کیا یا میرے نبی کے صحابہ نے کیا؟ اگر نبی نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، تو پھر میرا بھائی دین کا یہ مسئلہ ہے کہ عبادت اور ثواب والا کام وہی کام بنے گا جس پر پیغمبر کی مہر ہوگی اور صحابہ کا عمل ہوگا۔ میرے اور آپ کے کہنے سے وہ عمل ثواب والا نہیں بن سکتا کہ بس میں کہہ رہا ہوں، میری جماعت کہہ رہی ہے، میرا مرشد کہہ رہا ہے لہذا ثواب بن گیا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اتحاد اتفاق کا فارمولہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں بس وقت پورا ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کے صرف 5 منٹ لوں گا، آپ اس کو اپنے اوپر چٹی سمجھیں یا میرا درد دل سمجھیں۔ صرف ایک حوالہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کس طریقے سے رہنمائی کر چکا ہے، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس سے منہ موڑ کے رکھا۔ ابھی ہر بندہ، ہر عالم تقریباً اس بات کو آج کے خطبہ میں یا اس سے پہلے جو خطبے گزر گئے ان میں بیان کرتا ہے۔ چونکہ واقعہ قربانی کا ہے، قربانی پیغمبر ابراہیم کی سنت ہے، تو ہر بندہ اس آیت کو بیان کرتا ہے، ہر مسلک بیان کرتا ہے، لیکن کبھی سوچا نہیں آپ اس عالم سے اسی آیت کے متعلق سوال کریں۔ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات کی آیت نمبر میرے سامنے ہے، یہ 7واں رکوع ہے جی، اور قرآن اس بات کو بیان کرتا، آیت نمبر ہے 102، یاد رہے گی آیت نمبر، شابش بولے تھوڑا، آیت نمبر 102۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، اسماعیل علیہ السلام جب چلنے کے قابل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بیٹا اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا ذرا غور کر تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ میں نے تو اللہ کا حکم مانا ہے، اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، میرے اور آپ کے جو خواب ہیں اس خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے، لیکن پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے بے عین ہی وہی خواب ہوتا ہے، اس کو پھر بیداری میں اسی طرح کرنا ہوتا ہے۔ مثلا میں خواب کے اندر کوئی سانپ دیکھتا ہوں، کوئی بچھو دیکھتا ہوں، کالا پانی دیکھتا ہوں، چاند دیکھتا ہوں، سورج دیکھتا ہوں، گھپ اندھیرا دیکھتا ہوں، اس کی تعبیرات ہے۔ عالم سے پوچھوں گا وہ کہے گا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کے گھر کو خیر کی خبر آنے والی ہے، اس کی کیا بتائے گا؟ تعبیر۔ لیکن پیغمبر کا خواب جو خواب میں دیکھا وہی بیداری میں کرنا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھے بات، یہ باتیں غلط ہے کہ ابراہیم اٹھے تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے، پھر اٹھے تو پھر ذبح کر دیے، پھر اٹھے تو پھر ذبح کر دیے، یہ سارے دین کے اندر گپے ہیں۔ فانظر ماذا تری، اسماعیل دس، میں تو اللہ دا حکم مننا ہی مننا، فانظر ماذا تری، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ آگے سے بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، بابا اللہ کا حکم سناتے ہیں،
اور پھر میری مرضی پوچھتے ہیں، یا آبت افعل ما تؤمر، بابا وہ کر گزریے جو آپ کو کرنے کا حکم ہے، ستجدنی، توجہ سے سنیں گے، میں انتہائی 2 منٹوں میں بات کرنے لگا ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا اگر